بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت عباسیہ میں ایک خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام ہے واثق باللہ۔ قرآن مجید جو اللہ کی مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے، جن کے بارے میں ہمارا اور تمام علماء اسلام کا اور تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی ازلی ابدی کتاب ہے، ازلی کلام ہے، قدیم ہے۔ لیکن خلیفہ واثق باللہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی مقدس اور پاکیزہ کتاب ازلی اور ابدی کتاب نہیں ہے، بلکہ حادث ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جس طرح یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ایک دن ختم ہو کر نیست و نابود ہو جائیں گی، اسی طرح اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید بھی ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں اس بادشاہ نے بے شمار علماء کرام کو قتل کرایا، شہید کرایا، جن کے بارے میں بھی ان کو یہ پتہ چلتا کہ فلاں عالم کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ازلی اور ابدی ہے، فوراً ان کو گرفتار کر کے لایا جاتا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ ان شہید ہونے والے علماء میں ایک نام ہے احمد بن نصر الخزاعی، جن کو واثق باللہ نے شہید کرایا اور ان کے سر کو قبلے سے پھیر کر لٹکا دیا گیا۔ مگر ان کی کرامت یہ تھی کہ شہادت کے فوراً بعد ان کا سر خود بخود قبلے کی طرف ہو گیا، پھر ان کے سر کو قبلے کی طرف سے پھیرا گیا، پھر قبلے کی طرف ہو گیا، یہاں تک کہ اس بادشاہ نے ایک سپاہی کو برچھا دے کر اسی خدمت پر مقرر کیا کہ جب بھی یہ سر قبلے کی طرف مڑے فوراً اس کو قبلے کی طرف سے پھیر ڈالو۔ مگر جب سپاہی آپ کے سر کو قبلے کی طرف سے پھیرتا، فوراً ہی وہ کٹا ہوا سر خود بخود قبلے کی طرف ہو جاتا تھا۔ کافی عرصے تک یہ کرامت ان کی ظاہر ہوتی رہی۔ چند دنوں کے بعد کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتاؤ وہاں تمہارے ساتھ کیا واقعات پیش آئے؟ فرمایا کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور رحم فرمایا۔ پھر فرمایا کہ میں 3 دن سے سخت صدمے میں تھا۔ پوچھا کہ صدمہ کیا تھا؟ کہا کہ 2 دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میرے پاس سے گزری، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے منہ پھیر کر تشریف لے گئے، مجھے بڑا ملال ہوا۔ تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں حق پر نہیں ہوں اور میرے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یقیناً حق پر ہے اور وہ باطل پر ہے۔ تو امام احمد بن نصر الخزاعی نے عرض کیا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ 2 مرتبہ میری طرف سے چہرہ مبارک کو موڑ کر تشریف لے گئے؟ فرمایا کہ میں تجھ سے شرما کر چلا گیا تھا، کیونکہ میرے ایک رشتہ دار نے تجھے قتل کیا تھا، اس شرم کے مارے اپنا منہ تیری طرف نہیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رحم والا مزاج۔ ناظرین، دراصل خلیفہ واثق باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں۔
اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رشتہ دار کہا ہے۔ وہ بھی کتنی پشتیں گزر گئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اب تک سامنے نہیں ہوتی تھی شرم کی وجہ سے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ شرمائیں، کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ظلم کرنے سے بچائے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ اور جذبہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔